السلام علیکم ناظرین، زیادہ تر مورخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر راہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور راہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور راہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر کر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا اور سمجھتا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہی جگہ چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور پیچھے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو بھی اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہ بگویاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق آپ مطمئن تھے کہ امیر المؤمنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المؤمنین اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو۔ اللہ رب العزت کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک حصہ مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق کا سپہ سالار مثنہ بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ کرو۔ رحمت و کرم اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا امیر المؤمنین کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں کہ اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم شام جا رہے ہیں۔ انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنہ بن حارثہ نے کہا خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر۔ آدھے صحابہ تیرے ساتھ جائیں گے، آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مثنہ بن حارثہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا وہ ایک سالار کی جلد بازی اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید۔ امیر المؤمنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپئی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں بھی پناہ نہ ملے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پے بپے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد بن ولید نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نام پیدا کرے۔ ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا، لیکن وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر معرکہ لڑا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے امیر المؤمنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ یہ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں، وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور آگے بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار بہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ جان سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے۔ وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حملہ بولنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔
جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستو، خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ انتقال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہر کل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے پورا کریں۔ امیر المؤمنین عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ رب العزت کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لے، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے۔ امیر المؤمنین لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جرأت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ امیر المؤمنین نے کہا، اپنے مشورے دو۔ کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المؤمنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، امت رسول کی بھلائی نہیں ہے؟ بولو لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں
اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو راستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، دف اور نفیریاں بجتی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شاہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت آتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مداح میں گیت گاتی تھیں۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ ہم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے اس دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں۔ اپنے دین کو دیکھو جو اللہ رب العزت کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ رومی گھڑ سوار نے اعلان کے لہجے میں کہا، وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، دیکھیں انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے، وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پر شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم تو پہلے ہی بے چین تھا، جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المؤمنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں، انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن تم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔
اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے شام بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی ہے، تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقاہ امیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر دوسی اور حابس بن سعد تئی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا بہت بڑا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔